پیسے کہاں پڑے ہوئے ہیں اور ایسی کون سی لینڈ مائنز ہیں جو کہ پریویس حکومت بچا کر گئی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ شوکت ترین صاحب سابق وزیر خزانہ ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ ترین صاحب۔ ذرا یہ سیکوینس سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ یہ بات کہہ رہے ہیں مفتاح صاحب، جو ہم نے سنوایا بھی، کہ وہ IMF کے پاس جائیں گے اور اس بات کا کوئی حل نکالیں گے، کیونکہ پیٹرول کی قیمتیں فی الحال یہ بڑھانے نہیں لگے۔ آبویسلی ایک سیاسی پریشر ہے، یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے، یہ ایک معاشری فیصلہ نہیں ہے، لیکن بہرحال اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی ایسی بات حکومت پاکستان کر سکتی ہے؟ کیا یہ ڈیل ری نیگوشیٹ ہوگی؟ کیا یہ ان کو الٹیمیٹلی یہ پیسے بڑھانے پڑیں گے، یا اس وقت یہ کر جائیں گے سسٹین اس پیسے کو نہ بڑھانے سے؟ دیکھیے جی، پہلے تو میں ریکارڈ ذرا اسٹریٹ کر دوں نا، یہ 6th ٹرانش جو تھی، جو کہ ہمیں ارلی فیبری میں پیسے ملے تھے اور وہ کافی دیر سے ہم نیگوشیٹ کر رہے تھے، اس کا ایک حصہ تھا کہ ہم 4 روپے جو ہے لیوی جو ہے پیٹرولیم وہ بڑھائیں گے ہر مہینے۔ ہم نے اپنے بجٹ میں 650 بلین کی پیٹرولیم لیوی کا بجٹ رکھا تھا، اور اس کے اوپر کیونکہ ہم نہیں بڑھا رہے تھے قیمتیں پیٹرول کی جولائی سے، تو انہوں نے کہا تھا آپ بڑھانا شروع کریں تاکہ 350 بلین تو آپ اکٹھا کر سکیں، اور اس کے بعد آپ اپنے ٹیکس بھی آہستہ آہستہ اوپر کریں۔ تو یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، لیکن جب ہم نے فیبری میں یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جو ہے یہ 4 مہینے ہم نہیں بڑھائیں گے بلکہ 10 روپے ہم نے کم کی، تو اس کے لیے ہم نے حساب کتاب پورا کیا، اور وہ حساب کتاب شاید میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، ٹی وی پہ بھی بتا چکا ہوں، ٹویٹ کے تھرو بھی بتا چکا ہوں، پھر سے مفتاح صاحب کو بتا دیتا ہوں۔ 100 بلین روپیہ جو ہے وہ PSDP سے ہم نے کم کرنا تھا۔ 700 بلین کی ہماری PSDP تھی، اس کو 600 ہم نے کرنا ہے۔ 140 بلین جو ہے پنجاب اور فرنٹیئر والوں نے، مطلب KP نے ہمیں پروونسز نے دینے تھے۔ یہ ان کو کہیں کہ جاگڑا صاحب سے بھی بات کر لیں اور ہاشم بخت سے بھی بات کر لیں، وہ ان کی تائید کریں گے۔ ہمارے پاس کوئی تقریباً یہ ریکوڈک وغیرہ دے دلا کے ہمارے پاس 3 جو کمپنیاں ہیں، OGDC، اس کو PPL اور گورنمنٹ ہولڈنگ جو پرائیویٹ لمیٹڈ ہے، اس میں کچھ 650 ارب روپیہ پڑا ہوا ہے، 650 سے 650 ڈیویڈنڈ کی صورت میں۔ وہ اس میں سے صرف 125 ہم نے 120 ہم نے ادھر کیپچر کرنا تھا۔ تو یہ اگر آپ ملائیں 50 بلین FBR نے کہا ہم آپ کو دے دیں گے زیادہ، کیونکہ ان کی کلیکشنز اچھی ہیں، اور ہم نے جو گرانٹس دیتے ہیں ویریس ڈپارٹمنٹس کو، حکومتوں کو، اس میں سے 56 بلین ہم نے نکالنا تھا۔ یہ 466 ہے۔ اس کے بیچ میں 267 جو ہے وہ آئل کی سبسڈی تھی، 106 جو ہے وہ آپ کی بجلی کی سبسڈی تھی، اور 93 بلین وہ 4 روپے ہر مہینے جو ہم نے بڑھانا تھا وہ بھی اس میں اکاؤنٹ فار ہوا ہے۔ تو یہ میں ایک دفعہ پھر ان کو، اور ابھی بھی ان کو سمجھ نہیں لگتی، تو مجھے مہربانی کر کے ٹیلی فون کر دیں، میرے سے پوچھ لیں، یا اپنے جو وہاں ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں ہمارے، ماشاءاللہ بڑے قابل بیوروکریٹس ہیں، وہی ان کو یہ بتا دیں گے کہ یہ کہا۔ تو میں نے کبھی بھی نہیں اس کو کہا تھا IMF کو، یہ ابھی جب ہماری 7th جو ریویو ہو رہا کہ ہم جو ہے یہ بیسیکلی یہ ایلیمنیٹ کر دیں گے، ہم نے کہا ہم جون تک ان کو رکھیں گے۔ اچھا، اب آپ نے جو سوال پوچھا کہ یہ جہاں کھڑے ہیں ان کا مشکل یہ ہے کہ یہ اب پھنس گئے ہیں۔ یہ پہلے کہتے تھے کہ ہمیں تو بڑھانا ہی نہیں چاہیے، 1 روپیہ نہیں بڑھانا چاہیے، اور یہ ابھی ہم نے جب بڑھا دیا ہے تو اب کیوں نہیں واپس کرتے اگر ان کے خیال میں ہم نے غلط کام کیا ہے؟ ہاں، اس میں سپلٹ اوپینین ہے ترین صاحب۔ ایکچولی اس میں آپ بھی مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ 2 فائنانس طریقے سے فائنانس منسٹری جو ہے نا PMLN ہمیشہ چلاتی ہے۔ جو ڈار اسکول آف اکنامکس ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کو کیپٹ رکھنا چاہیے۔ مفتاح صاحب آن ریکارڈ آج کہہ کے گئے کہ میں نے نواز شریف کو کہا کہ ہمیں قیمتیں بڑھانی پڑیں گی، تو وہ ایک ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ سے بلانگ کرتے، تو یہ کلیش ہے دونوں کی اپنی پالیسیز کا بیچ میں۔ تو اس میں سفر کر رہا ہے آپ کا ملک۔ دیکھیں یہ ملک جو ہے، جو مارکیٹ جو ہے، یہ ہمارے جو بزنس مین ہیں سارے کے سارے جو لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایک ڈائریکشن ہو، ایک فرم ڈائریکشن ہو، حکومت لے اور وہ ان کو ایک پالیسی دے کہ ہم یہ کریں گے، اور ہم وہ یہی کرتے تھے، ہم پوری فرم دیتے تھے ون وے دی ادر۔ ہم IMF سے بھی لڑائی کرتے تھے، آپ کو معلوم ہے کہ مئی کے بیچ میں نے لڑائی کی تھی کہ ہم زیادہ ٹیکسز نہیں بڑھائیں گے، اور میں نے کہا تھا میں یہ پاور ریٹس بھی بہت نہیں بڑھاؤں گا، اور امینڈمنٹ، یہ اسٹیٹ بینک کی امینڈمنٹ پہ بھی میں نے لڑائی کی تھی، کیا اس پہ نیگوشیٹ کیا، اور پھر اس کے بعد ہم نے
تو ان کو چاہیے کہ یہ جا کے ان کو کہیں کہ جی یہ پچھلی حکومت رکھ کے گئی ہے پیسے، اور یہ ان کو میں نے ان کو کنونس کیا تھا، انہوں نے صرف مجھے کہا تھا کہ آپ پروونسز سے یہ ہمارے کلوا دیں گے، ہاں یہ آپ کو وہ پیسے دیں گے، اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ جو کمپنیاں گیس کمپنیاں پروونسز اس لیے تیار ہو گیا کہ ہم نے جو 260 بلین روپیہ جو ایڈیشنالٹی دی ہے، اور اس میں 57.5% تو پروونسز کے پاس جا رہا ہے، تو پروونسز کے پاس اس وقت سرپلس پیسے ہیں، زیادہ ہیں جو بجٹ سے، تو وہی دے رہے ہیں نا ہمیں، کوئی وہ تو نہیں ہمارے پاس خیرات دے رہے ہیں ہمیں، لیکن آپ کی مارکیٹ چاہتی ہے کہ آپ کم از کم ایک ڈائریکشن ہو، آپ نے کہنا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، ہم بیسیکلی اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہم جو پرائسز بڑھائیں گے یا نہیں بڑھائیں گے. ہم نے جس طرح کہا تھا کہ ہم جون تک نہیں بڑھائیں گے, وہ ایک فرم ڈیسیژن تھا, ہم اس کے ساتھ اس پہ کھڑے تھے. صحیح, لیکن یہاں تو مکس سگنلز بھی ہیں, بیکاز اب قیمت بڑھائی نہیں ہے لیکن ساتھ ہی یہ ٹویٹ بھی کر دی اور کہہ دیا کہ شاید اس کو بھی ری ایڈجسٹ کرنا پڑے بعد میں. تو obviously اس طرح کے جب ایک انسرٹینٹی دیکھی جاتی ہے ترین صاحب, کیونکہ یہ فیصلہ لندن میں ہونا ہے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی, سخت معاشی فیصلے ہوں گے یا نہیں ہوں گے, اس کا امپیکٹ کیا پڑتا ہے کاروباری جو طبقہ ہوتا ہے اس کے اوپر, خاص طور پہ جو انویسٹرز پہ؟ کیا وہ پھر ویٹ کرتے ہیں, وہ پھر ان کا ٹرسٹ کا مسئلہ ہوتا ہے اگر اس طرح سے انکلیئر سگنلز ہوں تو؟ بہت جو پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے یا اکنامک انسرٹینٹی سب سے بڑا کلر ہے. آپ اور جو مرضی کر دیں, ہمارے اوپر جو ایک قسم سختی آ جائے کہ ہمارے اوپر ڈالر کم ہو رہے ہیں تو ہم اس کے اوپر ہم ایکشن لے سکتے ہیں, لیکن پولیٹیکل انسرٹینٹی یا اکنامک جو ڈیسیژن میکنگ میں انسرٹینٹی ہے وہ جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتی. اب ان کا مسئلہ جس طرح آپ, ایک تو ہے ایک لندن کی تھنکنگ کچھ اور ہے, ان کی تھنکنگ کچھ اور ہے, پھر ان کے 13 جو ہیں وہ ایلائز ہیں جی, ان کی اپنی تھنکنگ ہیں. تو یہ بیٹھ کے ایک قسم سے ان کا جو ڈیسیژن میکنگ ہے, میں مفتاح کے ساتھ مجھے ہے اس چیز کا احساس کہ آئی فیل فار اٹ, کہ مطلب اتنے لوگوں کو لے کے ساتھ چلنا اور پھر وہ بھی ڈیفیکلٹ سچویشنز ہیں. تو اس سے ہوا کیا ہے, اس سے ہوا یہ ہے کہ پچھلے 5 ہفتوں میں انہوں نے کچھ نہیں کیا, اور جب کچھ نہیں کیا تو اس سے یہ ہے کہ چیزیں اور خراب ہو گئی. اب وہ آپ کے 5-6 بلین ڈالر کے ریزرو چلے گئے, اس کے بیچ میں آپ نے جا کے ہمارے سے جو ہے یہ فارن منسٹر وینگ جو ہے وہ اگری کر کے گیا تھا کہ بھائی میں نے 1 ہفتے میں آپ کے یہ رول اوور کر دینے, وہ ابھی تک تو نہیں ہے, 1.5 مہینہ ہو گیا اور وہ نہیں ہوئے. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے یہ بیٹھ کے آئی ایم ایف سے بیٹھ کے کہنا تھا یار یہ جو 7th ریویو ہے یہ تو دسمبر کے نمبرز ہیں, وہ تو ہم نے پورے ٹھیک کیے ہوئے ہیں. آپ جو بات ہمارے ساتھ بحث کر رہے ہیں وہ تو مارچ کے نمبرز کی بات کر رہے ہیں, مارچ جو 8th ریویو ہے, تو آپ ہمیں پہلے بلین تو دیں نا. جب وہ بلین دیں گے تو اس کے ساتھ جو آپ کے ورلڈ بینک اور اے ڈی بی نے جو آپ کو دینا ہے وہ 1.8 بلین ڈالر دینا, وہ لیں ان سے اور اپنا کام چلائیں. آپ کے اپنے اسٹیٹ بینک کے ریزروز ہی کچھ 14-15-16 بلین پہ چلے جائیں گے, آپ کے اوور آل ریزرو 22 بلین پہ چلے جائیں گے. تو لیکن کوئی ایکشن تو کرے نا یار. اور آپ جب ایکشن نہیں کر رہے تو مارکیٹ اسپیکولیٹر کیا کر رہا ہے, ایکسپورٹر جو وہ پیسے نہیں لے کے آ رہا, امپورٹر جلدی ایلسیاں کھول رہا ہے, اور دوسرے باقی لوگ جو ہیں وہ کنورٹ کر رہے ہیں روپیز کو ڈالر میں لے کے جا رہے ہیں. یہ چارٹ شیٹ یہیں ختم نہیں ہوئی.